السلام علیکم سید یاسمین تبسم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ الحشر پڑھنے لگے ہیں اور یہ 28ویں سپارے میں ہے موجود ہے، اور سورہ حشر بھی مدنی سورت ہے۔ اس میں 24 آیات ہیں، 445 اس کے کلمات ہیں اور 1913 اس کے حروف ہیں۔ اس کے رکوع بھی کل 3 ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے اول بار کفار اہل کتاب کو ان کے گھروں سے نکال دیا تھا۔ تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور ان کا خیال تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ پھر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں یہ دہشت ڈال دی کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھ رکھنے والوں، عبرت پکڑو۔ اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ دیا ہوتا تو ان کو دنیا ہی میں عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب دوزخ ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مومنو، تم نے جو کھجور کے درخت کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، سو یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور مقصد یہ تھا کہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ اور جو مال اللہ نے اپنے رسول کو ان لوگوں سے لڑائی بھڑائی کے بغیر دلوایا ہے، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسول کو جن پر چاہتا ہے مسلط کرتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو مال اللہ نے اپنے رسول کو دیہاتیوں سے دلوایا ہے وہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، اور رسول کے رشتہ داروں اور یتیموں، حاجت مندوں اور مسافروں کا ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے۔ اور جو چیز رسول تم کو دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور غریب وطن چھوڑنے والوں کا حق ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے جدا کر دیے گئے ہیں، اور اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طالب ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول مددگار ہیں، اور یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے مدینے میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے، اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود فاقے ہو۔ اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا ہو تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو معاف فرما، اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور مومنین کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا، رحم والا ہے۔ کیا تم نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم نکال دیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، اور ہم تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد بھی کی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کسی سے بھی مدد نہ ملے گی۔ مومنوں، تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔ یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے نہیں لڑیں گے، مگر حفاظت والی بستی میں یا دیواروں کی اوٹ میں چھپ کر۔ ان کی آپس کی لڑائی بھی بڑی سخت ہے، تم خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے ہیں حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ ان کا حال ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان کی سی مثال ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہتا ہے کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے۔
تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوئے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ استغفر اللہ۔ مومنو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھتا رہے کہ اس نے روز فردا کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے، اور پھر یہی کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تم ان جیسے نہ ہونا جو اللہ کو بھلا بیٹھے، اللہ نے ان کو ان کی جان سے غافل بنا دیا، یہی بدکار لوگ ہیں۔ دوزخی اور جنتی دونوں برابر نہیں ہیں۔ جنتی تو کامیاب لوگ ہیں، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، اور ہم یہ باتیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ حقیقی بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی دیتا ہے، امن دیتا ہے، نگہبان ہے، وہی زبردست ہے، درست کرنے والا ہے، بڑائی والا ہے، اللہ پاک ہے لوگوں کے شرک سے۔ وہ اللہ ہے، پیدا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، صورتیں بناتا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، ہماری سورہ الحشر یہاں پر مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم سورہ الممتحنہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔